بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات بالتفصیل کے ساتھ کتابیں مذکور ہے، مگر یہاں مختصر یہ ہے کہ دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد جب 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے، تعلق رکھتے تھے، اور زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کرتے رہے، دونوں بھی ساتھ ساتھ رہے۔ انبیاء و رسول کی سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روزی کا بار کسی پر نہیں ڈالا۔ نبیوں کی سنت ہے اور رسولوں کی بھی سنت ہے، وہ اپنا خرچہ کسی پر ڈالتے نہیں ہیں بلکہ وہ خود کماتے ہیں، وہ خود اپنا خرچہ کسی پر ڈالتے نہیں ہے بلکہ وہ خود کماتے ہیں۔ یہ نبیوں کی سنت رہی، اور دنیاوی مشاغل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائے، اور تجارت بھی کی ہے۔ فرماتے ہیں شام کے مشہور تجارتی شہر بصرہ میں بھی اس غرض سے تشریف لے گئے، اور 25 سال کی عمر میں یہی سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے عقد کا باعث ہوا۔ 25 سال عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیپار کے واسطے ملک شام گئے تھے، تو اس کے آنے کے بعد یہی سفر نکاح کا ذریعہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت مزاربت پر بصرہ کی منڈی میں لے گئے تھے۔ مزاربت بولے تو ایک آدمی کا مال دوسرے کی محنت، اس کو مزاربت بولتے ہیں۔ کسی کا مال پیٹو بڑی اور کسی کی محنت ہوتی ہے، اس کا مال یہ جا کو بیچنا ہوتا ہے، اس سے جو فائدہ حاصل ہو جائے دونوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اپنے حساب سے بانٹ لیتے ہیں، تو ویسے اس کو مزاربت بولتے ہیں، یہ جائز ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی اس سفر میں تھا۔ اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت، ایک یہودی راہب کی بشارت، ایک یہودی راہب بھی سفر میں ایک جھاڑ کے نیچے بشارت دیا تھا، یہ آگے چل کر جو وقت کے پیغمبر بنیں گے، اس کے قوم والے اس کو ستائیں گے، اس طرح بشارت دیے تھے۔ تو وہ غلام سن لیا تھا، اور بیش بہا منافع تجارت کا، یعنی بہت سارا فائدہ بھی ہوا تھا، اس بیپار میں فائدہ بھی ہوا تھا۔ تو غلام سب کو دیکھ رہا تھا، اچھا اخلاق دیکھ رہا تھا، امانت داری بھی دیکھ رہا تھا، کیسے بیپار کا تو بھی دیکھ لیا تھا، اور یہودی راہب نے جو بشارت دی وہ بھی دیکھ لیا تھا۔ جو تجربہ اور مشاہدہ کیا تھا میسرہ نے وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہہ دیا، دیکھو آپ کا ہے، وہ آدمی ایسے ہے، ویسے ہے، وہ نوجوان ایسے ہے، بلکہ پورے تعریف کر دیے غلام۔ چنانچہ یہی تاثر ازدواجی رشتے کا باعث بنا گیا، بس یہ تعریف کرنے کی وجہ سے بعد میں جو ہے نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا عمر آپ کو معلوم ہے 40 سال ہے، اس سے پہلے نکاح بھی ہو چکے ہیں، اولاد بھی تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال ہے، بالکل ایک دم عین نوجوانی ہے۔ اب تو یہ تو مختصر ہے، اب زندگی میں ایک اور انقلاب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گزرنے کی طرف رغبت ہوئی۔ اب جیسے جیسا عمر بڑھتی رہی اور جیسا وہ نبوت ملنے کا زمانہ قریب ہوتے رہا، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں خواہش پیدا ہوتا تھا میں سب سے الگ ہو جا کر اللہ کو یاد کر لوں گا، ایسے دل میں خواہش پیدا ہوا۔ اور کہاں چلے گئے؟ غار حرا میں ایک پہاڑ ہے، غار کا تو سوراخ ہے، ایک پہاڑ میں جس کا نام حرا ہے، وہاں تشریف لے جاتے تھے، روز و شب بسر ہونے لگے، دن رات وہاں رہتے تھا، اللہ کو یاد کرتے تھا۔
مجھے کیا بھی نہ کو، بیوی بچے کیا بھی نہ کو، میں کیا بھی نہ کو، ویسا اللہ کو یاد کرتے تھا، اللہ کو یاد کرتے تھا، کیونکہ وہ دل کو پاک صاف کرنا تھا۔ اب آگے جو ہے اللہ کی طرف سے وحی بھی آئے گی، اس وحی کا مقام دل ہوتا ہے۔ جب دل پاک صاف ہے، مضبوط ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا، پھر اس وحی کو اٹھانے میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ کیا ہے، کھانا کھانے سے پہلے برتن دھو لیتے ہیں، تھالی دھو لیتے ہیں، کئی کھانا اس میں کھانے کے واسطے۔ اب کھانا دھونے سر کا کھائے تو کیسا گرا تھا، پلیٹا ہے پلاسٹک کے ہوں جو بھی ہوں، دھولے کو کھا لیتے نہیں، دھونے سر کوئی کھاتا نہیں ہے، اس کو پہلے دھوتا ہے پھر بعد میں اس کو کھاتا ہے۔ ویسا کھائے تو آدمی کو اطمینان ہوتا، تسلی ہوتی ہے۔ تو ویسا جب کھانے کا معاملے میں ایسا کرتے ہیں تو وہی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اب اس کو لینے والا اس کا جگہ دل ہے، اب اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اور طاقتور بنانے کی ضرورت ہے، اس کو اور پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے مہینوں بھر مہینے کہ وہاں ایک جنوں رہتے تھا، اللہ کو یاد کرتے تھا۔ بت پرستی سے شروع ہی سے نفرت تھی، بت پرستی سے شروع سے نفرت تھی، اس لیے کبھی نہ کسی صنم کے آگے سر جھکایا، کبھی بھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، نہ کسی ایسی مجلس میں شرکت فرمائے جو صنم پرستی کے میلے کہلاتے تھے، کہ میلے بھی نہیں گئے تھے۔ اب خلوت میں فطرت سلیم جس طرح رہنمائی کرتی، خدا واحد کی عبادت کرتے تھے، مگر ایک خلش سینے میں ایسی تھی، ایک کڑن ایسا تھا جو اس حالت میں بے چینی ہی رکھتی تھی، اکثر یہ سوچ کر تڑپ جاتے تھے میری قوم خصوصاً اور دنیا انسانی عموماً، خصوصاً میری قوم اور پورے دنیا کے لوگ عموماً کس طرح خدا واحد کو چھوڑ کر صنم پرستی یعنی بت پرستی اور مظاہر پرستی مبتلا ہے، ایک اللہ کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہے۔ کو یہ فکر رہتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا میں، اور یہ کہ اخلاق کی دنیا کس طرح الٹ گئی، کیسے کیسے اخلاق ہو گئے تھے۔ آخر وہ کون سا نسخہ کیمیا ہے جو اس حالت میں انقلاب پیدا کر دے اور سچی خدا پرست اور نیک عملی بھر ایک مرتبہ اپنی نمود دکھلائے۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو ایسا کوئی کام مل جائے، ایسا کوئی طریقہ مل جائے، ایسا کوئی علم مل جائے کہ جس کے ذریعے سے پھر لوگ صحیح راستے پر آ جائے، ایسا خواہش کرتے تھے، تمنا کرتے تھے۔ یہی جذبات و تاثرات تھے جو قلب مضطرب میں موجزن تھے، قلب میں ہمیشہ دل میں ایسا فکر رہتی تھی، اور خلوت قدہ حرا میں انہی کیفیت کے ساتھ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مصروف یاد الہی رہتے تھے۔ اس غار میں اسی فکر کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے تھے، میرے قوم میرے قوم میرے قوم بول کے، میری امت بول کے۔ اور جب کئی دن اس طرح گزر جاتے تو کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حاضر ہو کر ان کو تسلی دیتے تھے، کیونکہ گھر کو بھی آتے نہیں تھا، اور کبھی خود بنفس نفیس جا کر چند روز کا سامان خود لے جاتے تھا اور وہاں رکھ کے آتے تھا کھانے کے واسطے، کیونکہ کبھی کھانے کے واسطے جاتے تھا اور کبھی جو ہے انہوں جو ہے کھانا لے کو آتے تھا، اور حرا میں پھر مشغول عبادت ہو جاتے۔ حرا میں وہ کچھ کھانا پی کے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ چنانچہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج حرا زبان سے اس کیف آگی مظہر کا شاہد ہے جس کا لطف اس نے برسوں اٹھایا ہے۔ مشہور محدث مورخ حافظ امام الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اس مختصر الفاظ میں حسن خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ میں اس کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور شباب میں خلوت پسند ہو گئے تھے۔ کیا ہے؟ خلوت پسند ہو گئے تھے، یعنی تنہا رہنے کو پسند کرے تھے۔ قوم سے الگ تنہائی میں وقت گزارتے تھے، کیونکہ وہ قوم کی اس کھلی گمراہی کو دیکھ کر وہ بت پرستی مبتلا بتوں کے سامنے سجدہ گزار ہے گھڑتے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کے نزول کا زمانہ قریب ہوتا جاتا تھا،
مشیت الہی سے اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ جیسا جیسا وہ نزول وحی کا زمانہ قریب ہوتے جاتا تھا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگے، تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگے۔ صلوات اللہ وسلام علیہ، اس ذات اقدس پر خدا کی رحمت و سلامتی نازل ہو۔ بہرحال وہ خلوت قدا عبادت تھا، کیا ہے ویسے خلوت رہنا بھی عبادت ہے۔ جیسا مسجد میں رمضان کے مہینے میں بعض لوگ ماشاءاللہ آخر 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، سنت بھی ہے۔ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد 1-2 سال کے علاوہ پورے سال آخر عشرے میں اعتکاف بیٹھے تھے۔ سنت متواترہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، جیسے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کو ہم ضرور پڑھتے ہیں نا، ضرور پڑھتے ہیں کیونکہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو ایسا کیا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دن میں 20 سے لے کر آخر تک کبھی 9 دن کبھی 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ ویسے ہمیں کبھی کبھی بیٹھنا ہے، کبھی کبھی ہو سکے ہر سال بیٹھنا ہے، کم از کم جو ہے ذرا سنت کے مطابق سنت کو ادا کرنے کے واسطے 2-4 مرتبہ تو بیٹھنا ہے پوری زندگی میں۔ سمجھ میں آ رہی کو؟ تو یہ سنت ہے۔ تو ویسا اعتکاف میں بیٹھنے والا خالی بیٹھتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے، نماز پڑھنا نہیں، ذکر کرنا نہیں، کیا بھی نہیں، خالی بیٹھتا ہے، کسی سے فضول باتیں کرنے کے بجائے خالی بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کی بات میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے واسطے اپنے گھر بار چھوڑ کے مسجد کو آیا ہے، تو خالی بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ ویسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر اور پورے دھندے کو چھوڑ کر بچوں کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے کے واسطے غار حرا میں آئے اور خالی بیٹھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ تو ویسا جو ہے وہاں بیٹھنے لگے تو پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق آیتوں کو لے کر آئے تھے، آیتوں کو لے کر آئے اور سورہ مدثر کی چند آیت سنانے کے لیے بشیر و نذیر بنا دیا، بس نبی بنا دیے تھے۔ سمجھ رہے ہو؟ اب آگے انشاءاللہ صبح کی تعلیم میں حقیقت وحی کا تصور کیا اصل وحی کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اللہ پاک انسان کو دماغ دیا ہے، عقل دیا، سب کچھ دیا ہے، وہ اپنے حساب سے بھی لوگوں کو صحیح راستے بتا سکتا ہے یا نہیں ہے، وحی کی کیا ضرورت پیش آئی اور وحی کیسے آتی تھی، اس کی کیا کیفیت ہے، وحی کا تو کیا اصل، کون لاتے تھا اور جب لاتے ہیں تو کیسی آوازیں آتی تھی، ہم نبی کو کیسے تکلیف ہوتا تھا، کیسے کیسے مقام پر وحی آیا، تفصیل سے انشاءاللہ صبح کی تعلیم بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم انا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔